کیا حال ہے دوستو، ہماری یوٹیوب چینل لائف آف دا وے میں آپ کا پھر سے سواگت ہے اور میں ہوں آپ کا دوست عادل خان۔ دوستو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے غریب کمہار کا ایسا سبق آموز واقعہ جس کو سن کر آپ حیران تو رہ ہی جائیں گے بلکہ عبرت بھی حاصل کریں۔ اور یہ واقعہ ہے ایسے ملک کا جس کا بادشاہ شدید بیمار ہو گیا تھا اور لاکھ کوششیں کرنے کے بعد بھی وہ تندرست نہیں ہو پا رہا تھا، اور جب اس کو محسوس ہونے لگا کہ میرا وقت قریب ہے اور اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں ہے تو اس نے اپنے ملک کی عوام میں یہ اعلان کروا دیا کہ وہ اپنی پوری مال و دولت، عیش و آرام اور پوری سلطنت کی بادشاہت اس شخص کے نام کر دے گا جو مرنے کے بعد اس کی جگہ ایک رات اس کی قبر میں گزارے گا۔ جب یہ اعلان عوام نے سنا تو سب کے سب لوگ خوفزدہ ہو گئے اور آپس میں خسر پھسر کرنے لگے کہ آخر یہ کام کس طرح کوئی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ پورے ملک میں کوئی بھی انسان اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکا۔ دھیرے دھیرے بات یہ پوری جنگل میں آگ کی طرح سے پھیل گئی۔ اسی دوران ایک غریب کمہار جو شہر سے دور جنگل اور پہاڑوں میں رہا کرتا تھا اور اس نے اپنی ابھی تک کی زندگی میں کوئی عیش و آرام اور مال و دولت کچھ نہیں کمایا تھا، سوائے اس کے پاس ایک گدھے کے کچھ بھی نہ تھا جس کے ساتھ وہ مل کر محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتا تھا۔ جب اس نے اپنے ملک کے بادشاہ کا یہ اعلان سنا تو سوچنے لگا کہ اگر میں ایسا کر لوں تو اپنی باقی کی زندگی بادشاہ بن کر بڑے آرام سے گزار سکوں گا۔ اور اس کمہار کو اس بات کا یقین اس لیے بھی تھا کہ اس نے یہ سوچا کہ اگر قبر کے فرشتے مجھ سے سوال کریں گے تو میں آسانی سے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں، کیونکہ میں کسی پہ ظلم کرتا نہیں، اور رہی بات میرے حساب کتاب کی تو میرے پاس ہے ہی کیا سوائے ایک گدھے کے، اس کا کیا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ مل کر محنت مزدوری کرتا تھا اور ویسے بھی کمہار کی کل کائنات صرف ایک گدھا ہی تو تھا۔ اب اس کمہار کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو اس کو بادشاہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سوچ کر کمہار نے یہ پیغام حکومت وقت کو بھجوا دیا کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کی جگہ وہ ایک رات قبر میں گزارے گا۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس بڑی سلطنت کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی موت کی خبر چاروں طرف سے پھیل گئی۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وصیت کے مطابق لوگوں نے بادشاہ کی قبر تیار کر دی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشی خوشی اس قبر میں جا کر لیٹ گیا اور لوگوں نے قبر کو بند کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب قبر کے فرشتے اس کے پاس آئے تو انہوں نے اس کمہار سے کہا کہ اٹھو اور اپنا حساب دو۔ تو کمہار نے فرشتوں سے کہا، بھائی حساب کس چیز کا؟ میرے پاس تو ساری زندگی کچھ تھا ہی نہیں سوائے ایک گدھے کے، اور جب اس کے علاوہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو میں آپ کو کیا حساب کتاب دوں؟ فرشتے اس کا یہ جواب سن کر جانے کو تیار ہوئے ہی تھے کہ اچانک سے رک کر بولے، ذرا اس کا نامہ اعمال تو کھول کر دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ جب فرشتوں نے اس کا نامہ اعمال دیکھا تو سب سے پہلے انہوں نے اس کمہار سے پوچھا، ہاں بھائی فلاں فلاں دن تم نے گدھے کو بھوکا رکھا تھا؟ اس نے کہا، ہاں میں نے رکھا تو تھا۔ تو فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو 100 درے مارے جائیں۔ اب اس کمہار کی خوب دھنائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد فرشتوں نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ، فلاں فلاں دن تم نے اس گدھے کو ضرورت سے زیادہ وزن لادا اور پھر اس کو مارا بھی تھا؟ کمہار نے جواب دیا، ہاں میں نے ایسا کرا تھا۔ فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو 200 درے مارے جائیں۔ لہٰذا پھر سے اس کی پٹائی شروع ہو گئی۔ الغرض جیسے جیسے اس کے اعمال سامنے آتے رہے اس کمہار کی ستائی چلتی رہی، حتیٰ کہ صبح تک فرشتوں نے اس کمہار کا مار مار کر برا حال کر دیا۔ صبح جب دن نکل آیا تو سارے لوگ اس قبر کے پاس اکٹھا ہوئے اور انہوں نے اس قبر کی کشائی کری تاکہ وصیت کے مطابق اپنے نئے بادشاہ کا استقبال کیا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس کمہار نے قبر سے نکل کر دوڑ لگا دی۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس کمہار نے بھاگتے ہوئے جواب دیا کہ بھائیوں مجھے معاف کرو، میں پوری رات تو صرف ایک گدھے کا حساب دے نہیں سکا تو میں پوری رعایا اور مملکت کا حساب کیسے دے سکوں گا؟ تو دیکھا آپ نے دوستو، ہمیں اس واقعے سے کتنا واضح سبق ملتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اور پتہ نہیں کس کس چیز کا حساب دینا ہے؟ تو میرے بھائیوں اپنا محاسبہ خود کرو اور یہ دیکھتے رہو کہ قبر کے فتنے اور عذاب سے بچنے کے لیے اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے اور اپنا اعمال کا حساب دینے کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھو موت ہماری کھات میں ہے اور اس کے آ جانے کے بعد عمل کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی تیاری کی اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بنیں گے۔ تو دوستو کیسے لگی ہماری آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔